کل بہت بڑی سیاسی کامیابی یعنی کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن بھرپور طریقے سے جیتنا، پنجاب اسمبلی میں اکثریت قائم کرنا، اس کے بعد پنجاب میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد عمران خان نے وکٹری سپیچ کی۔ کل شب ان کی اس وکٹری سپیچ میں پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا عمدہ پیغام موجود تھا، اور وہ یہ تھا کہ اب ماحول جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اپنی وکٹری سپیچ میں، وہ موجودہ ماحول کا جو سیاسی جنگ و جدل ہے اس میں سیز فائر لا رہا ہے۔ عمران خان نے اپنی اس تقریر میں بہت اہم باتیں کی، اور وہ اہم باتیں وہ ہیں جو انہوں نے نہیں کی، انہوں نے خاموشی برتی۔ ان کی 1 گھنٹے کی تقریر میں ایک بار بھی لفظ الیکشن سامنے نہیں آیا، انہوں نے الیکشن فوری کرنے کی بات تک نہیں کی، انہوں نے نگراں حکومت کا نام تک نہیں لیا، انہوں نے مطالبہ کرنا دور کی بات شہباز شریف سے یہ تک کہا کہ اب جانے کی تیاری کرو۔ نہ انہوں نے الیکشن مانگے، نہ انہوں نے شہباز شریف حکومت کا فوری خاتمہ مانگا۔ انہوں نے مانگا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ پنجاب میں حکومت کو مستحکم کریں گے، احساس کارڈ کا دوبارہ اجرا ہوگا، ہیلتھ کارڈ آئے گا، ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہوگا۔ سالوں کی نہیں تو مہینوں کی بات تو ضرور کر رہے تھے عمران خان، اور ان کے ذہن میں کہیں دور دور تک نہیں تھا کہ وہ مرکز کی حکومت جو کنگال پاکستان کے جنجال میں پھنسی ہوئی ہے اس میں سے وہ نکالیں۔ ان کی بظاہر یہ خواہش لگتی ہے کہ خوشی خوشی آپ اس حکومت کو چلائیں، شہباز شریف اسی میں رہیں، اسی سے الجھے رہیں۔ وہ حکومت جس کا خسارہ 5 سے 6 ہزار ارب کے قریب پہنچ رہا ہے وہ لے، یا پنجاب جہاں پر ان کو بجٹ سرپلس مل رہا ہے، جہاں ان کو کے پی میں بجٹ سرپلس مل رہا ہے، جہاں ان کا زبردست اقتدار اس وقت مستحکم ہو سکتا ہے، آگے الیکشنز کے لیے وہ بہت بھرپور طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ اس لیے اب لڑائی کٹائی مار کٹائی کا انہوں نے نام نہیں لیا، کوئی دھرنا، کوئی مارچ، کوئی لانگ مارچ، کوئی حکومت پر دباؤ، کوئی الٹیمیٹم، کوئی وارننگ، کچھ نہیں تھی ان کی اس تقریر میں۔ چاہتی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ ہم پوچھتے ہیں سیکرٹری جنرل اور جناب عمران خان کے قریبی سیاسی معتمد جناب اسد عمر۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پنجاب کا ضمنی الیکشن ہو گیا اور بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی پی ٹی آئی نے، پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی قاف لیگ کی ایک اکثریت ہو گئی، پی ٹی آئی قاف لیگ کے چودھری پرویز الہی اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو گئے۔ یہ تمام اہداف اور بہت ہی کلیدی اہداف حاصل کر لیے ہیں، اب اولین ترجیح کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی تو سب سے اولین ترجیح جو ہے، جو آج بھی فوکس رہا، وہ تو پنجاب میں گورننس کے جو فوری طور پر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہی میٹنگ ہوئی، وزیر اعلیٰ بھی تھے اس میٹنگ میں، چیئرمین عمران خان بھی تھے، ہم لوگ بھی تھے۔ کل اسپیکر کا الیکشن ہے، تو ابھی پنجاب جو ہے وہ مرکز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں اور خاص طور پہ معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کو بھی مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال، مطلب یہ الفاظ بھی اب چھوٹے پڑ گئے ہیں کہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ کچھ عرصہ 2 4 6 دن جو ہے وہ پنجاب کنسولیڈیٹ کرنے کے بعد کو سوچنا پڑے گا کہ یہ اب اس پاکستان کو یہاں سے نکالنا کیسے، کہ جس انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو پنجاب کو کنسولیڈیٹ کرنا، پنجاب میں استحکام لانا، پنجاب میں ایک مستحکم حکومت کا قیام، جیسے کہ جناب عمران خان نے فرمایا، احساس کارڈ کا، احساس پروگرام کا ایک ری لانچ، صحت کارڈ کا ایک بھرپور لانچ، یہ تمام چیزیں اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ حکومت پی ٹی آئی کے حوالے سے، یا جو اس کی سوچ ہے، یہ کئی ماہ، کم از کم کئی ماہ قائم رہے گی، جب تو ان چیزوں کا کوئی مقصد ہے، یہ تمام جو اس سے منسلک معاملات ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کامران بھائی، اس کے اوپر بات ہوئی، پارٹی کے اندر بحث ہوئی، ایک سے زیادہ رائے موجود تھی، کیونکہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہمارا تو اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ چند ہفتوں سے زیادہ چل ہی نہیں سکتا، اور چند ہفتے بھی شاید نہ چل سکے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس میں کوئی یقینی بات نہیں ہے، تو آپ نے جو گورننس کرنی ہے وہ گورننس ایسے کرنی ہے جیسے یہ کئی ماہ تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ تو اتنی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنی خطرناک صورتحال ہو چکی ہے،
تو جو ہمارے بس کے اندر ہے، جو صوبائی حکومت کر سکتی ہے، وہ تو بھرپور طریقے سے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا یہ چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فوکس دوبارہ شفٹ ہوگا مرکز کی طرف، اور مجموعی طور پہ ملک کدھر جا رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ اس صورتحال کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. تو اسد بھائی، آپ نے جب آپ سے گفتگو کا آغاز ہوا تو دو آپ نے اولین ترجیحات کا ذکر کیا. پہلی اول ترجیحات گورننس پنجاب، وہاں کے معاملات کو ٹھیک کرنا، اس کو درست کرنا، اور یقینی طور پہ دوسری ترجیح آپ نے جب ذکر کیا، آپ نے کہا کہ معیشت جو اس وقت ایک بھیانک بحران سے گزر رہی ہے، روزانہ اس میں تباہی آ رہی ہے، اس کو فوری طور پہ دیکھنا ہوگا، اس کو سنبھالنا ہوگا. گویا کہ ابھی فی الحال اولین ترجیح فوری الیکشن کا قیام اور اس حکومت سے مطالبہ کہ وہ اقتدار کو فوری چھوڑے اور پاکستان میں ایک نگران حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے، یہ سب سے پہلا ہدف نہیں ہے. یہ کامران بھائی جڑا ہوا ہے معیشت کی جو میں صورتحال کی بات کر رہا ہوں یہ، اور آپ کے پروگرام پہ میں کئی دفعہ پہلے بات کر چکا ہوں. یہ تو پچھلے 2-3 مہینے سے ہم یہی بات کرتے جا رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال اتنی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو ایک حد تک پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن 4.5 ماہ کے اندر 62 روپے کی قدر گر جائے ڈالر کی نسبت، یہ تو ہماری اپنی جو صورتحال پیدا جو کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ سیاسی بحران ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی نظر آ رہی ہے. تو اس کا حل ہے ہی نہیں کوئی جب تک آپ نئے الیکشن کی طرف، ایک فریش مینڈیٹ کی طرف نہیں جاتے، جب تک مارکیٹس کو یہی نہیں پتا، نہ ہماری اپنی لوکل مارکیٹس کو، نہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو. ابھی آپ دیکھیں انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے. 2024 میں جو میچور ہو رہا ہے ہمارا بانڈ، اس کی 44% ییلڈ بنی ہوئی ہے اس وقت. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی بینکرپٹ ہو جائے گا ملک، بیکاز ان کو یہی نہیں یقین ہے کہ جو نظام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ چل بھی سکتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. جب تک آپ وہ غیر یقینی نہیں نکالیں گے یہاں سے، میرا اپنا ماننا ہے، میری سیاست چھوڑ دیں، میرا 27 سال کا جو کارپوریٹ تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ غیر یقینی صورتحال نہیں آپ ٹھیک کریں گے، آپ بہتری کی طرف جا ہی نہیں سکتے. تو اسد بھائی، پھر تو کل جب یہ کلیدی مرحلے عبور ہو گئے تھے، پنجاب میں الیکشن جیت گئے، پنجاب اسمبلی میں اکثریت ہو گئی، اپنا چیف منسٹر بن گیا، ٹھیک ہے، اس کی سمبولک اور بہت ہی امپورٹنٹ آپٹکس تھی. تو کل عمران خان صاحب کی اسپیچ کے اندر کم از کم ذکر تو ہوتا ارلی الیکشنز کا، کم از کم ذکر تو ہوتا فوری الیکشن کا، کم از کم ایک بار تو وہ لفظ الیکشن ان کی 50 منٹ کی تقریر میں ہوتا. میں تو شزدر رہ گیا کہ لفظ الیکشن ان کے منہ سے نکلا ہی نہیں. اور پچھلے 4 مہینے میں یہ پہلی بار ہے کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں لفظ الیکشن کا ذکر نہیں ہے، ہر بات کا ذکر ہے، الیکشن کا ذکر نہیں ہے. اور عمران خان شہباز شریف کو مخاطب ہو کے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی فارغ ہو، نکلو جلدی، اور ہم بھی چلیں اور سب نکلیں، اور اب جلدی سے ہم جو ہے وہ اسمبلی سے تحلیل کرو اور ہم الیکشنز کی طرف جائیں اور پھر ظاہر نگراں حکومت کا قیام ہو. کل ان کی پوری گفتگو میں اس کا اشارہ تک جب نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یو وانٹ ٹو ہولڈ آن تھوڑا سا، جو بھی حکمت عملی ہے، بہرحال الیکشن نہیں ہے سب سے پہلے. اچھا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسپیچ سے کچھ تاثر ایسا ابھرا ہو، کیونکہ میں نے وہ اسپیچ لائیو سنی نہیں، میں کل شہر سے باہر گیا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا تاثر ابھرا ہو. لیکن میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اگر آج اس وقت آپ فون اٹھا کر عمران خان کو فون کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے اگلا قدم کیا ہونا چاہیے، اور ایک ہی چیز آپ مانگ سکتے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ ایک فریش الیکشن کی ضرورت ہے. یہ خان صاحب کا اپنی ذاتی رائے بھی ہے، یہ ہماری اجتماعی طور پر پارٹی کی رائے بھی یہی ہے، اور میرے خیال میں بہت سے لوگ جو پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو سمجھتے ہیں، ان کی بھی رائے یہی ہے. ایک کیئر ٹیکر کیبنٹ آ جائے گی، اس کیئر ٹیکر کیبنٹ کو جو بھی ڈیسیشنز کرنے ہوں گے، ایک سرٹنٹی سامنے آ جائے گی، ایک یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اچھا بھائی 60 دن میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور جو بھی ہوگا وہ فریش عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے گا، اور اس کو کم سے کم 3 4 5 سال جو ہے حکومت کے لیے ملیں گے، ایک سمت نظر آ جائے گی. تو بالکل میں اگر ایسا تاثر آپ کے ذہن میں آیا تقریر سن کے کہ خان صاحب کے لیے اب نئے الیکشن ضروری نہیں ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جہاں تک آپ، اور یہ بھی بات جو میں ابھی کہنے والا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں 3 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے طور پر پوچھیں کہ کیا یہ حکومت چلتی رہے ابھی،
تو میرے یہ سیاسی انٹرسٹ میں ہے اگر میں صرف اپنی پارٹی کو دیکھوں, اور وہ ثابت ہو گیا. یہ میں 3 ماہ سے بات کہہ رہا تھا, 17 جولائی کو وہ ثابت ہو گیا جو میں کہہ رہا تھا. میرے خیال میں تو مسلم لیگ نون کا سیاست دفن ہوتی جا رہی ہے یہ حکومت چلانے کے چکر میں. زرداری صاحب کا معاملہ الگ ہے, وہ تو مزے کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اپنے پرانے دشمن کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, لیکن نون کے یہ انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن ملک نہیں افورڈ کر سکتا. جو ملک کے حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں, آخر کار ہماری بھی امید یہی ہے نا, خواہش بھی یہی ہے, اور ہمارا ماننا بھی یہ ہے کہ اگلی حکومت دوبارہ عمران خان کی بننے جا رہی ہے. یہ جس کھائی میں ہم گرتے جا رہے ہیں, یہاں سے تو نکالتے 2 سال لگ جائیں گے. تو سر پھر تو خان صاحب کو کل کی تقریر میں اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک پلان دیتے, ایک فوری طور پہ روڈ میپ دیتے ٹورڈز دی الیکشن, اس حکومت کو کہتے, وقت دیتے, ہفتہ, 10 دن, 2 دن, 5 دن, 10 دن, کہ جی آپ جائیے, آپ نہیں جاتے تو ہم آ رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک دن اس پہ بھاری ہے. چاہے جائے کہ لفظ الیکشن ہی منہ سے نہ نکلے, چاہے جائے کہ لفظ حکومت جائے بھی نہ منہ سے نکلے, چاہے جائے کہ نگراں حکومت بھی نہ نکلے, اور ذکر ہو تو صرف یہ کہ نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے, اور وہ الیکشن کمیشن آپ ہی بتائیے کیسے تشکیل دیا جائے. مگر جب الیکشن کا وہ ذکر ہی نہیں کر رہے تو یہ تو ایک بہت بڑا اس وقت سوالیہ نشان بن گیا ہے پی ٹی آئی کی حکمت عملی کے حوالے سے. اچھا جی, میں آپ کو جیسے میں نے کہا نا پہلے کہ کیونکہ میں خود سن نہیں سکا تھا تقریر, تو وہ مجھے نہیں پتا کہ کس بات سے یہ تاثر آیا, لیکن بطور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آج بھی یہ مطالبہ بھی ہے, اور ہمارا دل سے یقین بھی ہے کہ پاکستان کے لیے بہترین راستہ, بلکہ واحد راستہ اس بحران سے نکلنے کا ہے یہ کہ ایک فریش الیکشن کیا جائے. شہباز شریف صاحب کھڑے ہوں, اعلان کریں کہ وہ بھی اس نتیجے میں پہنچے ایک نیا الیکشن کرانے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے کہ لوازمات کیا اس کے لیے طے کرنی ہے, الیکشن کمیشن کیا ہوگا, تاریخ کیا ایگزیکٹ اس کی ہونی چاہیے, یہ تمام لوازمات اس کے بعد بیٹھ کے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر سب سے اہم اعلان کوئی بھی کر سکتے ہیں اس وقت شہباز شریف, وہ اعلان ہے ہی یہی, پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, مسلم لیگ نون کی سیاست کے لیے بھی یہی بہتر ہے. آپ کم از کم ان سے کہیں تو صحیح, مطالبہ تو کریں. مطالبہ تو, اور آپ کے پاس 10 طریقے ہیں اس کو ٹو میک اٹ ہیپن, خالی کہنا ہی نہیں ہے. اچھا چلیں, میں یہ جو اگر کوئی آپ کے خیال میں کمی رہ گی میں خان صاحب سے بات کر لوں گا, وہ انشاءاللہ تعالی کل جو بھی نیکسٹ ٹائم میرے خیال میں کل وہ بات کریں گے, کیونکہ اسپیکر کا الیکشن ہے پنجاب اسمبلی کا, میں بھی لاہور جا رہا ہوں, وہ بھی جا رہے ہیں, تو وہاں پر ضرور بات کرنے کا موقع ملے گا. یہ آپ کو اگر اس میں کوئی ابہام ہے وہ کل کلیئر ہو جائے. یہ بھی فرمائے گا اسد صاحب کہ یہ ابھی جو حکمراں اتحاد ہے وہ اس کی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے, اس کے بعد جو انٹیریئر منسٹر ہیں رانا سلام اللہ خان, انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل الیکشن کے لیے تیار ہیں. 3 دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بس اب آپ الیکشن کی طرف جائیں, اور ایک عام سا بھی جو شخص ہے پاکستانی وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کا تو پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہو گیا, 3 مہینے کے اندر بالکل کہیں غائب ہو گیا, اور اس نواز شریف صاحب سے زیادہ کون سمجھتا ہے. تو پرہیپس کہ یہ لوگ بھی اب ڈیسپریٹ ہوں گے یا ہونے والے ہیں, یا اگر نہیں ہوئے تو خیر بہرحال اللہ حافظ ہے, کہ الیکشنز کے لیے ہو. اور ابھی انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں اس کا اشارہ دے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی سے اور پنجاب اسمبلی سے کو تحلیل کر دے, اور پھر الیکشن کا آغاز ہو جائے گا. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, پھر آپ اس پہ تبصرہ فرمائیے گا. ہم تو اب بھی, میرا لیڈر میاں نواز شریف تو آج بھی اس بات پہ ہے, وہ کل بھی اسی بات پہ تھا, کل سے پہلے بھی اس بات پہ تھا کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. آپ اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ جی پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو جو ہے وہ چینج کریں, اور اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ وہ اب یہ مطالبہ رات اس نے کر دیا ہے کہ جی پہلے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ مقرر ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کے لیے آپ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کریں. بھی تمہاری بھی تو گورنمنٹس ہیں نا 2, ان کے ڈیزالو ہوئے بغیر تو الیکشن نہیں ہو سکتے, تو کرو نا پہلے ڈیزالو. اگر اتنی الیکشن سے تمہاری کمٹمنٹ ہے, یہ دونوں اسمبلی جو ڈیزالو کر دیں, میں سمجھتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن, دیر ول بی جنرل الیکشن. جی اسد بھائی, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میرا لیڈر, اور ان سے بول رہے کہ لیڈر آپ کا کچھ اور کہتا ہے, وزیر اعظم آپ کا کچھ اور کہتا ہے, آپ کے سابق وزیر اعظم کچھ اور کہتے ہیں,
ایک تو یہ ان کی پارٹی کا یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی پارٹی کا سٹینس ہے کیا. لندن کچھ اور کہہ، اسلام آباد کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، لیکن الیکشن کروائیں گے وہ اس صورت میں کہ سب سے پہلے کے پی اور پنجاب کی حکومت ڈیزالو ہو جائے. یار آپ عمران خان کے کہنے پہ یہ کرنا چاہتے ہیں یا نواز شریف کے کہنے پہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت کامران بھائی صورتحال یہ ہے، بالکل ہم چاہتے ہیں ایک نیا الیکشن کمیشن ہو جو یہ الیکشن کروائے. مسلم لیگ نون جو ہے ان کے پاس اختیار صرف واقعی میں ہے اس وقت نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرنے کا. وہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہے، وہ ایڈوائز دے سکتے ہیں پریزیڈنٹ کو کہ ڈیزالو کر دی جائے. باقی صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ظاہر ہے وہ ان کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی وہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جانا چاہتے ہیں الیکشن کی طرف، تو پھر ان کو وہ اعلان کر کے ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ہم بالکل جس دن یہ اسمبلی اپنی ڈیزالو کرنے کے لیے تیار ہوں گے ہم اس کے ساتھ اعلان کریں گے، ہم بھی اسی دن ڈیزالو کریں گے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنی اسمبلیاں پہلے ڈیزالو کر کے بیٹھ جائیں اور لندن سے کچھ اور بیان آئے اور اسلام آباد سے کچھ اور بیان آئے. منطقی بات ہے، بالکل منطقی بات کہہ رہے ہیں آپ. تو گویا یہ بات آپ بالکل کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جیسے کہ اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی زرداری صاحب تو نہیں اسمبلی ڈیزالو کریں گے، وہ سندھ کے الیکشن جب بھی ہوں گے اور فلاں صوبے میں ہماری حکومت ہے تو وہاں پہ الیکشن بعد میں ہوں گے، ہم کراتے رہیں گے جب بھی ہماری مرضی ہو. پی ٹی آئی اور آپ لوگ سب جو ہیں پی ٹی آئی وہ اس سوچ کی بالکل قطعی نہیں ہے کہ کر دیں وہ قومی اسمبلی کو تحلیل، ہماری پنجاب میں حکومت ہے یا ہماری اسمبلی ہے یا ہماری کے پی میں ہے، وہ جب ہم چاہیں گے ہم کرائیں گے الیکشن کو. کہ یہ گفتگو جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہوتی رہی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ جنرل الیکشن چاہتے ہیں، پورے ملک میں ایک وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے جیسے ہمیشہ ہوتے آئے. بالکل ایسا ہی ہے جی. اس وقت جو ہے ظاہر ہے کون اقتدار چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ملک جس شدید بحران کا شکار ہو گیا ہے، یہ فریش مینڈیٹ کے بغیر یہاں سے نکلا نہیں جا سکتا. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں میری حکومت ہے وہ چلتی رہے اور آپ کی جہاں حکومت ہے وہ ختم کر دی جائے. بالکل وہ سارے کے سارے تمام پاکستان کے اندر ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے، اور تمام سیاسی پارٹیوں کو جس کے پاس جہاں بھی اس کا سب سے زیادہ اقتدار تو تحریک انصاف کے پاس ہے. آزاد کشمیر میں بھی ہم ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہم ہیں، کے پی میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں. لیکن جو صورتحال ہے وہاں سے نکلنے کے لیے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ بحران جو ہے وہ آپ جانتے. اس وقت کامران بھائی میں تو سناٹے میں آ گیا سن کے. اس دن مجھے ملا ایک آدمی کہ فارماسوٹیکل کی دوائیاں بنانے کی خام مال جو ہے را مٹیریل کی ایل سی نہیں کھول رہی اس وقت. کدھر پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی اندازہ بھی ہے لوگوں کو یہ جو بیٹھے میں اقتدار کے اندر کہ سیاست کے چکر کے اندر ملک کے ساتھ ہونے کیا والا ہے؟ یہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈس موٹرز بند ہو گئی ہے، ٹویوٹا بند ہو گئی ہے، اور روزانہ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. اچھا بھائی ایک چیز یہ ذرا سے بتائیے گا کہ پاکستان کے آئین و قانون کو اوبیسلی سامنے رکھتے ہوئے جو الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آئینی طور پہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز ابھی لگائے گئے جس میں کنسلٹیشن کی گئی ایک ایسے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ جو لیڈر آف اپوزیشن اعلانیہ کہہ چکا ہے کہ میں نے اگلا الیکشن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے. مطلب یہ مذاق ہے نا ان کے ساتھ. تو اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ ہمارے خیال میں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ایک نئے الیکشن کی ضرورت ہے اور نیا الیکشن ایک ایسا کمیشن بنائے جس کو سب مانے کہ یہ غیر جانبدار ہے، تو میرے خیال میں آئین اس کے آڑے نہیں آتا. ہاں اگر صرف تحریک انصاف یہ کہے گی تو پھر بالکل وہ آئینی طور پہ اس کا راستہ نہیں ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اعلان کر دیں، اگر شہباز شریف، چلے ہم ان کی بات مان لیں، ہم رانا ثناء اللہ کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کی بات ہی مان جائیں اور ایک نیا الیکشن اناؤنس کر دیں تو پھر یہ تمام باتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے کی جا سکتی ہیں. اچھا سے یہ فرمائیے گا، فرسٹ تھنگ فرسٹ، سب سے امپورٹنٹ اکانومی اور اکانومی کی سچویشن ابھی آپ نے خود بیان کر دی، آپ سے زیادہ کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ لبے بام ہے ہمارا آئی ایم ایف پروگرام کا ریسٹوریشن، اور بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے 26 اگست کو ہمیں بتایا گیا ہے. پرائر ایکشنز ہم نے سارے کر لیے ہیں تقریباً، بلکہ سبھی پورے کر لیے ہیں، اور اس سے منسلکہ پھر بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز کو میٹ کرنے کے لیے ملٹی لیٹرل سے ہماری چیزیں آنی ہیں، اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رول آؤٹ ہونی ہیں، اور اس کو اب ہم کسی صورت سے ہلا جلا نہیں سکتے. آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے
معیشت کو رواں دواں رکھنے کے لیے، پٹری پہ لانے کے لیے اور ان چیزوں کو برقرار رکھ کے مستحکم بنانے کے لیے کہ اس کو جب منتخب حکومت آئے اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کے لیے آپ فرمائیے کہ ذرا تفصیل سے مجھے بتائیے کہ اب سے جب تک نئی حکومت آئے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس وقت جو سب سے زیادہ جو فوری ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو زر مبادلہ کے انفلوز ہوتے ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہو گئے. ہمارا خسارہ تو ہمیشہ ہوتا ہے بجٹ کا، کبھی زیادہ ہوتا ہے، بجٹ نہیں بلکہ بیرونی خسارہ ہمارا جو ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، لیکن خسارہ ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور ذرائع سے انفلوز آتے رہتے ہیں جس سے ہم وہ خسارہ پورا کر دیتے ہیں. اب وہ کیونکہ غیر یقینی صورتحال جیسے ہی پیدا ہوئی تو انفلوز ڈرائی اپ ہونے شروع ہو گئے اور ریزروز ہمارے گر کے 8.2 بلین ڈالرز پہ آدھے رہ گئے. صرف 3 ماہ کے اندر آدھے رہ گئے. 2.3 بلین ڈالر ہم چائنا سے لے کے آئے، 10 دن کے اندر اس میں سے نصف سے زیادہ پیسہ ہمارا پھر اڑ چکا تھا. تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس ہیمریجنگ کو روکا جائے، اور جیسے میں نے کہا نا کہ وہ سرٹنٹی ضروری ہے، تو کرنا یہ پڑے گا تمام سیاسی پارٹیوں کو کہ سیاسی پارٹیاں تو ایک دوسرے کے خلاف بیان بھی دیتی ہیں، تنقید بھی کرتی ہیں، لیکن جو کیئر ٹیکر کیبنٹ آئے گی پھر ان کو جو ایمرجنسی ایکشنز لینے پڑیں گے پھر تمام سیاسی پارٹیوں کو بیک کرنا پڑے گا کہ ہم اون کریں گے اس فیصلے کو. اور جس وقت ہماری حکومت آئے گی جو بھی لیگل کمٹمنٹس کر دی گئی ہیں پھر ان کمٹمنٹس کو کے اوپر پورا اترا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ میں فیصلہ اس سے ذرا مختلف کرتا، لیکن جتنی خطرناک صورتحال اس وقت آ گئی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ انتظار کریں کہ الیکشن ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں آ کے کوئی اچھے فیصلے کروں گا. تو جو فوری نوعیت کے جو ایمرجنسی سے ڈیل کرنے کے فیصلے ہیں وہ جو بھی پھر کیئر ٹیکر کیبنٹ کرے گی وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اون بھی کرنا پڑے گا اور بیک بھی کرنا پڑے گا. اور اب تک جو ہو چکا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے، اور یہ جو ہم نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا ہے اب ہم ظاہر بورڈ کے پاس چلے جائیں گے، تو یہ تو اس پہ تو آپ سٹینڈ کریں گے نا کہ اب جو ہو گیا اسٹاف لیول ایگریمنٹ اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ 2 ریویوز ہو گئے اور ہم نے 1 سال کے لیے پروگرام ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اس سب پہ تو آپ سٹینڈ کریں گے نا، یو اسٹک بائی دیٹ؟ جی، جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہو جاتی ہیں کامران بھائی، وہ تو کوئی بھی ریسپانسبل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو پورا کرتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر فیصلے سے اتفاق کریں. ہو سکتا ہے اگر آپ وہاں پر بیٹھے ہو تو آپ مختلف فیصلے کریں، لیکن جب ایک دفعہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہو جاتی ہیں تو وہ کسی بھی ریسپانسبل حکومت کے لیے ضروری ہے اس انٹرنیشنل کمٹمنٹ پہ پورا اترا جائے. تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آپ کس حد تک اس معاملے میں آپ کی دلچسپی کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، اور آپ سے مطلب اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف، آپ عمران خان، آپ تمام لوگوں کی، کہ ایک اور بہت اہم عمل ہے جو کہ اب سے چند مہینوں کے اندر ہونا ہے، وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر ہونا ہے، اور نومبر میں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہے. اس حوالے سے ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس وقت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، اس وقت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، اس وقت شہباز شریف گورنمنٹ ہوگی. اس سلسلے میں آپ کی 2 ٹوک رائے کیا ہے؟ دیکھیں، جو بھی لیگل اتھارٹی جس کے پاس ہے وہ اپوائنٹمنٹ یہ کرے گا. یہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہوگی کہ اس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی کیئر ٹیکر کیبنٹ کر رہی ہو. وہ اتنی کو مناسب چیز نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو اتنی زیادہ لوگ اس ایک فیصلے کے اوپر زور ڈالتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب وہ پاکستان کی تاریخ سے ناواقف ہے. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں اور جتنے بھی آرمی چیفز نے پولیٹیکل انٹرونشن کی ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں، وہ تمام کے تمام وہ تھے جن کو اس وقت کے چیف پرائم منسٹر نے خود اپوائنٹ کیا تھا. تو اگر آپ صرف سیاسی پوائنٹ سے دیکھنے سے، اور اگر میں اپوائنٹ کروں گا تو پھر وہ میرا آدمی ہوگا، سر وہ جس دن سیاہی سوکھے گی نہیں نا اس نوٹیفیکیشن کی، تو وہ اس کے بعد وہ آزاد آدمی ہوتا ہے پاکستان آرمی کا چیف. تو میرے خیال میں اس کو بالکل سیاسی پہلو سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے. جو بیسٹ پروفیشنل سولجر ہے اس کو آپ کو اپوائنٹ کرنا چاہیے، اور چاہے کوئی بھی ہو اس وقت، جو بھی اتھارٹی ہو وہ اس کو کرے، خواہ چاہے وہ اس وقت وہاں پہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو. جی، مطلب ایسی صورت ہے جیسے میں نے کہا وہ کوئی بہت ایک ڈیزائربل سچویشن نہیں ہے، لیکن اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ میں ذاتی رائے دے رہا ہوں کیونکہ کبھی بھی یہ پارٹی کے اندر اس بات کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ کوئی ایسا کوئی میک اور بریک ایشو نہیں ہوگا. اور آپ کی پارٹی نے ابھی 4 مہینے پہلے تک آپ حکومت میں تھے، اور یہ سن ظاہر ہے کہ یہ سن اسی فیصلے کا ہے، تو آپ کی پارٹی نے کوئی رائے بنائی ہوئی تھی جب اقتدار سے ہٹی کہ کون چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا جنرل باجوہ کی جگہ، یا یہ کہ ان کو کوئی ایکسٹینشن ہوگی یا کچھ؟
نہیں بالکل نہیں، اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پبلکلی یہ بات کہہ بھی چکے ہیں کہ انہوں نے تو ابھی سوچنا بھی نہیں شروع کیا تھا کہ کون اگلا آرمی چیف ہوگا، اس میں اتنا وقت باقی تھا کہ انہوں نے تو ابھی اپنا مائنڈ بھی نہیں اس کے اوپر اپلائی کیا تھا. تو یہ جو تمام چیمگوئیاں ہوتی ہیں کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا اور فلانے صاحب جو ہیں انہوں نے نیکسٹ آرمی چیف بن جانا تھا، وہ عمران خان صاحب پبلکلی آن ریکارڈ ڈینائی کر چکے ہیں اس بات کو. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی جو کہ بہت اس وقت امپورٹنٹ ہے پوری قوم اور ملک کے لیے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے.